السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مسجد نبوی بن کے تیار ہوئی تب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے لگ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس وقت ممبر تیار نہیں ہوا تھا۔ کافی دن تک پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے سے لگ کے خطبہ دیتے رہے۔ آخر کسی صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیں جس پہ آپ بیٹھ کے خطبہ دیا کریں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، آپ تیار کر دیجئے۔ جب ممبر تیار ہو کے رکھ دیا گیا، پیارے نبی اس ممبر پہ کھڑے کر کے خطبہ دیا تو وہ تنا جس سے لگ کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے، ایسے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا تھا، بے جان تنا اپنے نبی سے محبت کرتا تھا۔ اپنے نبی کی یاد میں رونے لگا کہ میرے نبی دور چلے گئے، مجھ سے لگ کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور ہم بے شرم، کوئی ہمارے اندر محبت نہیں ہے نبی کی، نہ ہمیں کہ نبی کی فرمان سے مطلب ہے، نہ ہمیں اللہ کے فرمان سے مطلب ہے۔ ہم نے اللہ اور نبی کے فرمان کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو ذلت رسوائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ کبھی مومنوں کو تکلیف نہیں دیتا، کبھی پریشان نہیں کرتا، کبھی کوئی بھی کیسی بھی مطلب جو آج ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، کبھی بھی صحابہ نے اپنوں سے 10 20 50 گنا لوگوں سے جنگیں لڑی ہیں اور الحمدللہ فتح پائی ہے۔ آج ہم تعداد میں زیادہ ہوتے ہوئے بھی دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صحابہ سے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری قومیں ایسی ٹوٹیں گی ہم لوگوں پہ جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم لوگ اتنے کم ہوں گے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہم کم نہیں ہوں گے، ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن ہماری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے۔ جیسے سمندر کے جھاگ ہوتا ہے یا پانی سے ہٹا پورا ہٹ جاتا ہے، ایسے ہماری حیثیت ہوگی۔ وہی ہم صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، وہن کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے محبت، موت سے ڈر۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہم لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، دنیا سے محبت کر رہے ہیں، اور موت سے تو ڈریں گے۔ جب ہمارے کوٹھی بنگلہ مکان ہوں گے، کاریں ہوں گی دنیا بھر کی، پھر ہم کاہے کے لیے مطلب موت سے ڈر لگے گا بھائی، سب چیزیں چھوٹیں گے۔ تو آج ذلت اور رسوائی اسی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے دل کے ساتھ جو کچھ ہے دنیا ہے، اللہ کے نہ تو فرمان سے مطلب ہے، نہ رسول کے فرمان سے مطلب ہے۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں ذلیل ہو گیا مسلمان، جہاں دیکھو ذلت رسوائی، ہر طرف تباہی بربادی، کوئی سننے والا نہیں ہے، کیونکہ سننے والا تو وہی ہے اللہ، اور ہم اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ کون سنے گا؟ کوئی سن سکتا ہے؟ اللہ جس کو دینا چاہے اسے کوئی روک سکتا ہے، اور جس کو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اب یہ ساری ذلت، اور ابھی بھی ہماری آنکھیں کھل نہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، نہ ہم نے اللہ سے رجوع کرا، یا ہماری مسجدیں بھر گئیں، یا ہم نے اللہ سے توبہ استغفار کرتا۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کو دیکھا تھا تو سارے لوگ جنگل میں چلے گئے، تو جانور تک کو اپنے جنگل میں لے گئے، اور رو رو کے انہوں نے دعائیں کری، اور اللہ سے دعائیں کری، تو اللہ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں عذاب ہمارے سروں پہ کھڑا ہوا ہے، کیا حالت ہو رہی ہے، ہماری لڑکیاں عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، اور ہمیں بے شرم کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے بے شرم ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادھر سے سننا ہے، وہی ہمارے یہاں زنا ہمارے یہاں چل رہا ہے، شراب ہمارے یہاں چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے ہمارے یہاں؟ سارے نبی کے کاموں کی دھجیاں، ہماری شادیوں میں نبی کے کاموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کہ اور کوئی سننے والا نہیں ہے، چاہے دیندار ہو یا بے دیندار ہو، سب کیا فتنہ اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ان فتنوں کا حل قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن ہم نے نہ قرآن سے مطلب ہے، جو قرآن سمجھ بھی رہے ہیں وہ صرف پروفیشنل ہو گئے، وہ صرف پیسے کے لیے سمجھ رہے ہیں،
وہ انہیں قوم سے ہی مطلب نہیں، قوم باہر میں جا رہی ہے جانے دو، نہ انہیں حدیث سے مطلب ہے. جو جاہل ہیں وہ تو جاہل ہیں ہی، جو آپ نے پڑھ لکھ گئے جو علم حاصل کر لیا وہ بھی نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں. یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے، یا اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، یا اللہ تیرا عذاب بہت قریب ہے، یا اللہ تیرا عذاب بہت قریب ہے، یا اللہ تو ہدایت دے، اس قوم کو ہدایت دے، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو بچا لے، یا اللہ ایمان والوں کی مدد کر، یا اللہ ہدایت دے، یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا، دیندار بنا، دین کی سمجھ عطا فرمائے. یا اللہ سب سے بڑی چیز ہے یا اللہ اپنا خوف پیدا کر دو ہمارے دلوں میں. ہم لوگوں کے دلوں میں تیرا خوف نہیں ہے، جیسے بھی ہم برے کام کرتے ہیں تو بے خوف ہو کے کرتے ہیں، جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہمارے اوپر. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا مجھ سے ڈرو. ڈریں گے تو جب اللہ کا قرآن پڑھیں گے. ہم نے اللہ کا قرآن ہی نہیں پڑھا، سمجھنے نہیں چاہتے. پچھلی قوموں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، ہم نے اپنی کتابوں کو تو نہیں بدل پائے اور نہ بدل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے قرآن کی. لیکن ہم سنتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو سنتے نہیں ہیں. فرق اتنا ہے، باقی فرق وہ نہیں. بھائی انہوں نے تو کتاب بدل دی، لیکن ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں کہ میں نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا تھا. جیسے چاہ رہے ہوں ویسے کرتا ہوں، اپنی جیسی مرضی سے جیسے خرافاتیں کرتا ہوں، جیسے مطلب اپنی مرضی سے زندگی جی رہا ہوں. اللہ کے فرمان کے حساب سے ہم لوگوں کی زندگیاں نہیں ہیں، اللہ کی قسم بالکل نہیں، ہم لوگوں کی زندگیاں. ہماری نمازیں بھی صرف جیسے کوّا ٹھوکے مارتا ہے نا، بس ویسے کہ اللہ پہ احسان جتا دیا کہ تین نماز پڑھ لی ہم نے. جو نماز اللہ کے ڈر سے پڑھی جاتی ہے نا، تو بہت سے تو نماز یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ میرا کاروبار چل جائے، میری نوکری چل جائے، اس لیے نہیں پڑھتے ہیں یہ مطلب اللہ سے ڈر کے، اللہ کے خوف کے مارے کہ بھائی ہم نماز پڑھنی ہے، ہر اللہ کا حکم ہے. جبکہ نماز کیسے بھی معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، کسی آدمی کتنے بھی تکلیف میں ہو نماز معاف نہیں. ہمارے 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں مشکل سے. بازاروں میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، نوکری پہ، نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے خوف کہ اللہ نے کوئی حکم کرا تھا ہمارے اوپر. سب لوگ ظالم بن گئے اور پھر کہتے ہیں اللہ یوں کر رہے ہیں. اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اعمال نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے تو بھیجا ہے ان کو تو ہمیں راستے پہ لانے کے لیے. اور جب تک مطلب اللہ تعالیٰ قابض رکھے گا، جب تک تم لوگ لائن پہ نہیں آ جاؤ، مار مار کے بھوت بنا دے گا اللہ تعالیٰ. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ، سورہ بقرہ میں 3 جگہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم انی فضلتکم. اے بنی اسرائیل ہماری اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں تمام جہان میں فضیلت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اسی بنی اسرائیل کا قتل عام کرایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کو ذکر بھی فرمایا، جبکہ وہ اللہ کی سب سے فضیلت والی قوم تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل عام کرایا. تو ہم تم کس قسم کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ بچ جائیں گے. اللہ کیا کوئی رشتے داری نہیں ہے کہ میں فلانا ہوں، سید ہوں، یا میں بچ جاؤں گا؟ کوئی نہیں بچنے والا. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اچھے اعمال چلیں گے. وہاں پر کوئی یہ کہے کہ میں فلانا ہوں، یا میں فلانے پیر سے جڑا ہوا ہوں، یہ کچھ نہیں چلنے والا اللہ تعالیٰ کے. اور اللہ تعالیٰ اپنی نبی کو حکم کر رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے. اور حدیث بھی ہے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کہہ رہے ہیں اے فاطمہ، اے ام کلثوم، اے زینب، اے رقیہ رضی اللہ عنہ، وہاں میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں، اپنے اعمال اچھے کرو. تو ہماری کس کھیتی مولی ہے، ہماری کیا اوقات ہے ان کے آگے؟ اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہے، اور ہم مطلب نماز چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، فکر رہے ہیں اللہ ہمیں بچا لے گا. ہمارے اعمال ہمارے بچانے والے نہیں ہیں. ابھی بھی موقع ہے، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ سے گڑ گڑا لو، اللہ سے توبہ استغفار کر لو. اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ پیغمبر یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نکل دیا تب وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیری ذات پا کے نہیں ڈالیں گے. مطلب جو پیغمبر اپنے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے، اور ہم جو ادنا سے آدمی جو ہمیشہ گناہ میں لپٹے ہوئے ہیں، وہ کوئی مطلب ہی نہیں. وہ اپنے توبہ سے ہوئے تو اس طرح سے توبہ مانگ رہے ہیں یونس علیہ السلام، اور ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آج جو کچھ ہو رہا ہے نا ہمارے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے، ابھی بھی رجوع کر لو. اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ جب تک ظالموں کو مسلط رکھے گا جب تک تم لائن پہ نہیں آ جاؤ. ابھی بھی موقع ہے. اللہ تعالیٰ
لیکن ہمارے خطیب تو کچھ کہنے ہی نہیں ہے. اور ان کے جتنے بھی فالوور ہیں جو خطیب ہیں جو تقریریں کر رہے ہیں 50% تو کلمہ بھی یاد نہیں ہے. بس اپنا تقریر کر رہا ہے, برائیاں کر رہا ہے دوسروں کی, اور جاہل کو ہم بابا کر رہے ہیں, واہ 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 ہمارے واہ 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 واہ. اور ایسے کام نہیں چلے گا میرے بھائی. کوئی نہ پیر بچانے والا آئے گا, نہ تمہارا کوئی ولی بچانے آئے گا. اپنے جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے اپنے آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے, تو ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے. اب اللہ سے ڈرو, آپ اللہ کا خوف کھاؤ, اور اللہ سے توبہ استغفار کرو.